علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں۔ اور ایک شاعر کہتے ہیں، ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن یہ جو شاعر کہہ رہے ہیں موجودہ عرب حکمرانوں کے پس منظر میں کہہ رہے ہیں، ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، اے وادی نعرے توحید سے آباد ہے اب تک۔ اگلا شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ مشہور شعر ہے، مولانا ظفر علی خان صاحب کا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب تک۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ 17 رمضان سن 2 ہجری کا دن جو ہے اسلام کے لیے ایک بہت بڑا اہم دن ہے، کہ اس دن غزوہ بدر پیش آئی اور اتنا بڑا معرکہ ہے، اسلام کا سب سے بڑا معرکہ غزوہ بدر ہے۔ اس دن کفار مکہ کا غرور خاک میں مل گیا، ان کو اپنی طاقت پر، اپنی بڑائی پر اور اپنے عربی ہونے پر اور اپنے بڑے خاندان پر جو ان کو زعم تھا، جو ان کو تکبر تھا، جو ان کے اندر بڑائی تھی، 313 کے معمولی، دیکھنے میں معمولی مٹھی بھر لشکر نے ان کو مٹی میں ملا دیا اور ان کو ایسی شکست سے خور کیا کہ قیامت تک اس کو دنیا یاد رکھے گی، قیامت تک دنیا یاد رکھے گی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، ہتھیار تھا، ہر طرح سے وہ ان اندر لیس تھے، مگر اس طرف صحابہ کی طرف نبی کے جیش میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، جس میں باری باری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سفر کرتے تھے، جو ایک اونٹ 3 4 لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ دراصل واقعہ یہ ہوا، جب ابو سفیان اہل مکہ کا مال لے کر، جس میں اکثر اہل مکہ کا مال تھا، تجارت کا سامان تھا، جب وہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا تھا تو مکے میں کسی نے خبر پہنچا دی کہ اس مال پر، اس قافلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کا جیش، ان کی فوج حملہ کر رہی ہے۔ تو ان کو ایک ڈر لاحق ہو گیا کہ محمد یہ پورے مال کو کھا دے گا اور اپنے قبضے میں کر لے گا۔ مگر وہ قافلہ مکے میں سفر بعافیت پہنچا، مگر اس سے پہلے وہاں کے لوگ جوش میں مسلمانوں سے بدلہ اور مسلمانوں کی دشمنی کے جوش میں جنگ کے لیے نکل چکے تھے۔ جب ان کو خبر پہنچی کہ ان کا قافلہ بعافیت پہنچا ہے تو ان میں اختلاف ہوا کہ اب جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، اور چند لوگ اسی مقام سے واپس چلے گئے۔ مگر ابو جہل، جس کے اندر اسلام دشمنی پھوٹ کر ہو رہی تھی، اس نے ٹھان لیا تھا کہ آج نعوذ باللہ یہ مٹھی بھر گروہ کو ختم کرنا ہے اور رہتی دنیا کے لیے کے ساتھ تمام کرنا ہے۔ مگر اللہ کو اسی فوج سے اسی لشکر سے دین کی اقامت کا کام لینا تھا۔ خدا نخواستہ اگر وہ مٹھی بھر لوگ اس ہستی سے ختم ہو جاتے تو آج تک دنیا میں اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ بدر کی رات، یعنی اس کے پہلے کی جو رات نے خدا سے گڑ کر جو دعا مانگی ہے، اس میں فہرست دعا یہ بھی ہے کہ اللہ، اگر یہ چند مٹھی بھر لوگ ختم ہو جائیں گے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ دوسرے دن جنگ بدر شروع ہوئی، ایک طرف کفار کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، 1000 کا فوج، ان کے پاس سب ہتھیار ہے، اگر ادھر کچھ نہیں ہے، صرف ایمانی طاقت ہے اور چند ہتھیار ہیں۔
زرے بھی سب لوگوں کے پاس نہیں تھی، چند لوگوں کے پاس تھی، مگر ایمانی جذبہ تھا، جوش تھا، طاقت تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر کے صحابہ کو جنگ کے لیے نکال رہے تھے تو ان میں سے ایک انصاری صحابی نے جو کہا تھا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے اور دنیا اس کو یاد کر رہی ہے۔ جب مشاورت ہو رہی تھی تو انصاری صحابی سعد بن معاذ نے رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں انصار کی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ ہم تو ہر حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، کسی سے معاہدہ فرمائیے، کسی سے معاہدے کا نامنظور کیجیے، ہمارے زر مال سے جس قدر منشا مبارک ہو لیجیے، ہم کو جو مرضی مبارک ہو عطا کیجیے، مال کا جو حصہ ہم سے حضور لے لیں، ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس مال سے جو حضور ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ ہم کو جو حکم حضور دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ اگر حضور گمدان کے چشمے تک چلیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے، اگر حضور ہم کو سمندر میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو حضور کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ مقدار نے کہا، یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کے قوم نے ان سے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، کہہ دیں کہ ہم تو حضور کے دانے بائیں آگے پیچھے قتال کے لیے حاضر ہیں۔ ان کی اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا۔ یہ الفاظ سننے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم خوش ہو گئے۔ کیا کہا تھا موسیٰ کے قوم نے ان سے؟ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، آپ جنگ کیجیے، ہم پیچھے چلیں گے، مگر جانثار صحابہ پر قربان جائیے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ صرف یہی نہیں، حضرت بن عمر بن وقاص جو ایک کم عمر صحابی تھے، جن کی عمر بہت کم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کم عمر آئے تھے ان کو کم عمری کے باعث واپس بھیج دیا تھا، مگر عمر بن وقاص رونے لگے۔ مگر ان کے روتا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے شفقت، آپ جانتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں بچوں سے، ان سے رہا نہیں گیا، ان کو بلا لیا۔ صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے جو کم عمر صحابہ ہیں اپنے ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے تھے تاکہ ہم بڑے دکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جنگ کی اجازت دیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ایک طرف ان کا کیا جذبہ تھا۔ میں زیادہ تفصیلات میں جانا اس سے نہیں چاہتا کہ آپ سب جانتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ان واقع یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کو اس بدر کے واقعے سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس وقت کے کافروں کو، جس طرح اس وقت کے طاقتور لوگوں کو اپنی طاقت پر ظلم تھا، اپنے آپ پر گمان تھا، اپنے آپ پر گھمنڈ تھا، اپنے آپ پر پتہ نہیں بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور اللہ نے ان کے غرور کو خاک میں ملایا۔ ایک وقت تو وہ تھا جو 13 سال مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر اور خود نبی کی ذات پر اس طرح سے مظالم ڈھاتے تھے، اس طرح سے ظلم کرتے تھے کہ تاریخ کے اوراق میں اس میں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ظلم کی حدیں پار کر دی تھی، مگر نبی نے اس وقت ان کو صبر کی تلقین دی۔ جب 13 سال ہو گئے، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوا، اور اس دن، جس دن کو یوم فرقان کہا جاتا ہے، اس دن کافروں کی ایسی شکست ہوئی ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے ایسی مار پڑی ہے کہ آج بھی دنیا اس تاریخ کو یاد کرتی ہے۔ آج تو ہندوستان میں حالات ہیں، آج جس حالات سے ہندوستان گزر رہے ہیں، اور خاص کر رمضان مبارک کے ایام میں، جب سے رمضان شروع ہوا ہے، کہیں نہ کہیں سے ہندوستان کے کسی نہ کسی علاقے سے تشدد کی خبریں آ رہی ہے، مسلمانوں پر مظالم کی خبریں آ رہی ہے، مسلمانوں کی مساجد کے پر حملے کی خبر آ رہی ہے، مسلمان کے دکانوں کو اور گھروں کو جلانے کی اور اس کو ڈھانے کی خبر آ رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اس بے شرمی سے پوری دنیا واقف ہے۔ جب سے یہ کچھ ہو رہا ہے، ساری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے، کسی سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، مگر ہم کو یہاں پر ایسے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، اگر یہی بس ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں نہیں اترتے، اور صرف اس چیز کو اقدام اٹھانا، کچھ مہم اٹھانا وہی بس ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کر دعائیں نہیں کرتے۔ جس دن جنگ بدر ہونی تھی، اس کی ایک دن رات پہلے، ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرا کر رو دھو کر اللہ سے دعا مانگی ہے۔ پوری رات نبی نے دعا مانگی ہے اس رات کو، اور صبح اپنی دعاؤں کو آزمانے کے لیے صحابہ کے ساتھ نکل پڑے۔
ہمیں بھی صرف نماز پر، صرف دعا پر، صرف تسبیح گمانے پر اور صرف انہی حکامات پر اکتفا نہیں کرنا ہے، اور ہم کو اسباب بھی تیار کرنا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو جتنے ہتھیار، جتنی چیز ہو سکتی تھی، نبی نے جمع کروائے، صحابہ کو جمع کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنے مکلف ہیں، ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا جمع کر کے، اتنا اسباب جمع کر کے اللہ کو بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ بھی نہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، اور ہم بدر کے واقعات پڑھتے ہیں، جب بدر میں ایسے ہی اللہ کی مدد آئی، ان کا ایمان اس درجے کا تھا، ان کا یقین اس درجے کا تھا، ان سے اللہ سے محبت اور اللہ سے نبی کی محبت اس درجے کی تھی، ان کا ایمانی جذبہ اس درجے کا تھا۔ دیکھیے آپ سعد بن وقاص کے واقعے کو اور عمر بن وقاص کے واقعے کو، کہ کس طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قربانی پیش کی۔ کیا ہمیں قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہم قربانی دکھاتے ہیں، ہم مرداگی دکھاتے ہیں، ویڈیو گیم پہ دکھاتے ہیں، پب جی پہ دکھاتے ہیں، اور ہم نے اتنا لیول پار کیا۔ کیا اس طرح سے کرنے سے اللہ کی مدد آ سکتی ہے؟ ادھر صحابہ اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں پیش کرنے کے لیے ایڑیوں کے بڑھ کھڑے ہوتے تھے تاکہ میں بڑا دکھوں اور نبی مجھے اجازت دیں۔ ادھر ہم پر 1-2 گھنٹے تراویح کے لیے ہم ٹھہر نہیں سکتے۔ کہاں تک ہمارے بے حسی حق کو پہنچی، کہاں تک نیچے گر گئے، کہاں تک ہمارے اعمال گر گئے، کہاں تک ہمارے ایمان گر گیا۔ عالم اسلام کا تو حال آپ مت پوچھئے، ان کے پاس کیا نہیں، اللہ نے سب کچھ نوازا ہے عالم اسلام کو، مگر اس کے باوجود بھی اتنی بے حسی، اس کے باوجود بھی دین سے دوری، ایمان سے دوری، نبی کی تعلیمات سے دوری، شریعت سے دوری، جو قرآن سے دوری۔ اگر اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ خاص کر ہندوستان کے حالات میں آپ کو پیغام چاہتا ہوں، متحد ہو کر اٹھیے، اپنے اندر ایک قربانی کا جذبہ پیدا کیجیے، اور جب مسلمانوں کو جنگ میں فتح حاصل ہوئی، انہوں نے اپنے گھمنڈ میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش نہیں کیا۔ جو کفار کو قیدی بنایا تھا ان کے ساتھ نبی نے حسن سلوک کیا، صحابہ نے حسن سلوک کیا، خود روکا سکھا کھاتے تھے اور ان قیدیوں کو اچھا کھانا کھلاتے تھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج یہ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو بدنام کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، صحابہ خود کھجورے کھاتے تھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا ان کفار کو دیتے تھے، اور میں جو بچے ہیں ان کے تعلیم کا انتظام کرتے تھے۔ یہ ہم نے پیغام دیا دنیا کو، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ پب جی کھیل رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، ویڈیو گیم میں ہماری مردانگی دکھا رہے ہیں۔ ہماری بے حسی اتنی نیچے آ کے ہم دعوت کا کیا پیغام دیں گے؟ اور ہمیں تو اللہ پر مکمل یقین ہے، مدد آئے گی، یقیناً آئے گی، اور اللہ کی مدد کا وعدہ بھی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم مومن ہو تبھی تم کو اللہ سر بلندی دے گا۔ اگر تم ایمان والے نہیں ہو تو اللہ تم کو اس طرح ہی ذلیل کرے گا جس طرح سے 70 سال سے ذلیل ہو جا رہے ہیں ہندوستان میں۔ تم ایمان والے بنو تو اللہ آپ کو اسی طرح سے، آپ ملائکہ سے، اسی طرح کے فرشتوں سے آپ کو مدد کرے گا جس طرح سے بدر کے وقت آپ کی مدد ہوئی۔ جیسے کہ شاعر نے کہا، میں نے آپ کو شروع میں شعر پڑھا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب تک۔ کتنی اعلیٰ مثال ہمارے سامنے جنگ بدر کے وقت بھی نبی نے اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ جنگ بدر سے جو پہلی رات کا جو واقعہ اٹھا کر دیکھیے، جو بارش ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو چشمے بنائے گئے تھے جس میں پانی جمع کروایا گیا تھا، اس پانی سے فائدہ اٹھانے کا حق صرف مسلمان کو نہیں تھا، بلکہ اس میں کفار کو بھی موقع دیا، اور نبی نے تو ان کو حکم دیا۔ کل تو ایک گروہ 2 گروہ آپس میں لڑنے والے تھے، اس کی ایک دن پہلے رات میں نبی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اسلام کے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے پانی مہیا کر رہے ہیں، ان کے غسل کے لیے، ان کے استعمال کے لیے، ان کے پینے کے لیے۔ کیا دنیا کے پاس ایسی مثال موجود ہے؟
وہ جانی دشمن ہیں، نبی کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، صحابہ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، مسلمانوں کے دنیا سے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور نبی ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ کیا ایسی مثال دنیا دے سکتی ہے؟ کیا ایسی مثال آج ہم دے سکتے ہیں؟ ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہم آج اپنے ہاتھ سے موقع نکالیں گے تو کل کو پھر ہم سوال نہیں کر سکیں گے۔ یہی بات آپ کو آج بتانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور ان واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔